اگلے دن آبان نور العین اور حمنہ بیگم کے ساتھ اسلام آباد کی ایک جانی مانی لیڈی ڈاکٹر کے پاس اسے لایا تھا۔ نور العین نے بہت کہا کہ یہیں قریب سے ہی چیک اپ کروا لیتے ہیں، وہ روز تھوڑی نہ اسلام آباد جا سکتے ہیں، لیکن حمنہ بیگم کا کہنا تھا کہ ایک بار تفصیلی جائزہ ہو جائے، اس کے بعد قریب شہر چلے جایا کریں گے۔ فجر کی پیدائش پر بھی اس کے مکمل چیک اپ کے لیے وہ اسی ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ آبان اسی لیے جلد ہی انہیں لے کر آ گیا تاکہ کچھ وقت کے لیے وہ مرزا سے بھی مل جانے۔ آنے سے پہلے بھی اس کا دل عجیب سے خدشوں میں گھرا ہوا تھا، رب بھی ایک بے چینی سی تھی جو کہیں سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ نور العین کو ڈاکٹر کے روم تک چھوڑتا وہ ڈرائیور کو کال ملانے لگا تاکہ کچھ وقت گھر جا سکے۔ دوسری جانب مرزا کے والد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ ناشتہ کرتے وقت ان کا دل گھبرانے لگا۔ مرزا فوراً اٹھتی ان کی پیٹھ رب کرنے لگی تھی، جبکہ ثنایا بیگم چیختی ہوئی ملازمہ کو پانی لانے کا کہنے لگی۔ بابا لمبا سانس لیں، کچھ نہیں ہوگا، ہم ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ اپنی ماں کو روتا دیکھ مرزا نے جلدی سے بیگ لیا اور دونوں مصطفیٰ کمال کو سہارا دیتی گاڑی تک لائی تھی۔ ڈرائیور جو اپنا بجتا فون نکالنے لگا تھا، مرزا کو آتے دیکھ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ مصطفیٰ کمال کو بٹھاتے وہ لوگ جلدی سے ہسپتال پہنچے تھے۔ مرزا نے جلدی سے باہر نکلتے وارڈ بوائے کو آواز دی جو جلدی سے اسٹریچر لاتے بھاگے چلے آئے تھے۔ جلدی انہیں ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ ثنایا بیگم روتی ہوئی ان کی صحت کے لیے دعا کرنے لگی تھی۔ مرزا انہیں قریب کرسی پر بٹھاتی حوصلہ دینے لگی۔ ثنایا بیگم کو مسلسل روتا دیکھ وہ بولی تھی، کیا ہو گیا ہے موم، کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ انشاءاللہ بابا ٹھیک ہوں گے، خدا پر بھروسہ رکھیں، اس طرح رو کر اپنی طبیعت خراب کر لیں گی آپ۔ کچھ وقت انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ مرزا اور ثنایا بیگم جلدی سے اٹھتی قریب گئی۔ میرے بابا کیسے ہیں ڈاکٹر؟ ہی از فائن، ہم نے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، ان کے کل تک رپورٹ آ جائے گی۔ اسٹمک انفیکشن ہے انہیں اور خوراک کی نالی تھوڑی سی زخمی ہے جس کے باعث کھانا ہضم نہیں ہوتا اور سانس بند ہونے کا باعث بنتا ہے، اور ہاں ان کا بی پی بہت ہائی تھا، کوشش کریں کہ ٹینشن کم سے کم دیں انہیں، زیادہ سٹریس سے بات بگڑ سکتی ہے، آپ انہیں لے جا سکتی ہیں، نرس آپ کو میڈیسن کے بارے میں سمجھا دے گی۔ بہت شکریہ، وہ سکون کا سانس لیتی روم میں چلی گئی۔ بابا آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب جو ٹیک لگائے بیٹھے تھے مرزا کی آواز سنتے آنکھیں کھولتے ہوئے اپنی بیٹی کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میری جان، آپ کی ماما کو بھی یہی سمجھا رہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، دیکھا پھر مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سمجھا لو اپنے بابا کو۔ مرزا اگر اب انہوں نے ایسی بات کی تو میں اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی، سن لیں بابا، اور ہاں اس بات پر تو میں بھی آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اور اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ مرزا منہ بناتی کہتی ان کے گلے میں باہیں ڈالتے لاڈ سے بولی، اچھا میرا بچہ نہیں کہوں گا، اب معاف کرو مجھے دونوں۔ وہ کہتے دونوں کے ماتھے پر لب رکھ گئے تھے۔ بابا آپ چل کر گاڑی میں بیٹھے، ڈرائیور وہیں موجود ہے، میں آپ کی میڈیسن لے کر آتی ہوں۔ نہیں بیٹا چلو تم گاڑی میں بیٹھو، تمہاری ماں لے آتی ہے، پہلے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بابا۔ مرزا میں چلی جاتی ہوں، تم کہاں میڈیسن لینے جاؤ گی؟ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوتا مجھے، اور میں نے نرس سے ٹیسٹ کا بھی پوچھنا ہے، ماما کو پتہ نہیں چلنا، آپ لوگ جائیں میں بس آ رہی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ شانوں پر شال اچھی طرح لپیٹتے باہر نکل گئی تھی۔ ثنایا بیگم سر کو نفی میں ہلاتی مصطفیٰ کمال کو ساتھ لیتی باہر کے رستے کی جانب چل دی۔ مرزا نرس سے ڈائٹ چارٹ اور رپورٹس کی ٹائمنگ کا پوچھتی کوریڈور سے نکلتی باہر کی جانب آنے لگی تھی۔ آبان جو ڈرائیور کے فون نہ اٹھانے پر اشتعال میں آتا مرزا کو کال کر رہا تھا، اس کے بھی فون مسلسل بند آتا دیکھ متفکر ہوتا ثنایا بیگم کو کال کرنے لگا۔ ملازمہ نے فون بجتا دیکھ اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ آبان نے دوسری جانب سے کال موصول ہوتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا، آنٹی اور مرزا کہاں ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ڈرائیور بھی کال ریسیو نہیں کر رہا۔ صاحب جی مرزا باجی بالکل ٹھیک ہیں، بڑے صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو وہ لوگ ہسپتال گئے ہیں۔ ملازمہ آبان کی پریشان آواز سنتی جلدی سے اسے بتانے لگی، کون سے ہسپتال گئے ہیں وہ لوگ؟ کچھ علم ہے؟ نہیں صاحب جی میں نہیں جانتی۔ اوکے میں دیکھ لیتا ہوں، اگر تمہاری میڈم گھر آ گئیں تو مجھے بتانا، انفارم کر دینا، کہتے اس نے فون پاکٹ میں رکھا تھا۔ حمنہ بیگم جو باہر بیٹھی انتظار کر رہی تھی آبان کو مسلسل چکر لگاتے وہ فون پر محو گفتگو دیکھ کر اس کی جانب آ گئی۔ سب خیریت ہے نا؟ آبان پریشان لگ رہے ہو؟ جی چچی، مرزا فون نہیں اٹھا رہی تھی، بس اسی وجہ سے تھوڑا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ نور العین باہر آ گئی، آپ کو ڈاکٹر بلا رہی ہیں۔ آبان اس بات میں سر ہلاتے اس کے ساتھ چلا گیا۔ سر آپ کی مسز کی رپورٹس اور الٹرا ساؤنڈ کے مطابق ان کی پریگنینسی میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں۔ ڈاکٹر مزید بولتی کہ آبان کا فون بجنے لگا تھا۔ ایکسکیوز می پلیز، اس نے کہتے فون نکالا تو ڈرائیور کی کال آ رہی تھی۔
کال کٹ کرتے اس نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا. انہوں نے بتایا ہے کہ سیکنڈ بیبی ہے آپ لوگوں کا، لیکن پھر بھی ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ان کا انٹرنل باڈی بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی سی کوتاہی بھی بچے اور ماں کی جان لے سکتی ہے. اس لیے آپ ان کا بہت خیال رکھیں. اور یہ ان کا ڈائٹ چارٹ اور میڈیسن آپ کو نیچے ہمارے میڈیکل سینٹر سے ملیں گی. اگر پریشانی کی بات ہے تو آپ پہلے ہی بتا دیں. آبان پریشان ہوتا ڈاکٹر سے پوچھنے لگا تھا. نہیں، آپ ان کی ڈائٹ اور میڈیسن کا خیال رکھیں اور منتھلی چیک اپ کرواتے رہیں. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. ڈاکٹر نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہا. آبان نورالعین کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ باہر آ گیا تھا. کیا بات ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ ڈاکٹر نے کیوں بلایا، کیا کہا اس نے؟ حمنہ بیگم ان کے باہر آتے ہی آبان سے سوال کرنے لگی. کچھ نہیں ہوا چچی، سب ٹھیک ہے بالکل. آپ لوگ چل کر وہاں بیٹھے، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں، تب تک ڈرائیور بھی آ جائے گا. نورالعین اور حمنہ بیگم ویٹنگ چیئر کی جانب مڑنے لگی تھی. مزنہ جو باہر کے راستے کی جانب جا رہی تھی، دوسری جانب سے حمنہ بیگم اور ان کے پیچھے سست قدم اٹھاتے نورالعین کو دیکھا تو ان کی جانب محتاط سے قدم اٹھاتے جانے لگی تھی. چچی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مزنہ نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا. اور مجھے بتایا بھی نہیں، سب خیریت ہے نا؟ نورالعین اسے سامنے دیکھ ہک سی رہ گئی. حمنہ بیگم اسے سامنے دیکھ کر گڑبڑا گئی تھی، لیکن پھر ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نے احاطہ کیا. فوراً ان کے شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا. کیسی ہو میری بچی؟ آگے کھوتی اس سے گلے ملی اور مزنہ کی جانب دیکھتے چہرے پر سادگی لیے بولی. نورالعین کا چیک اپ کروانے آئے ہیں ہم. ماشاءاللہ سے خوشخبری ہے. نورالعین نے ماں کی جانب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ دوسری جانب مزنہ بھی منہ کھولے ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں تھی. کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں. آپ لوگوں نے نورالعین کی دوسری شادی کب اور کس سے کی، اور مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ مزنہ نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اتنی جلدی یہ سب مطلب؟ ہاں، تمہیں نہیں بتایا آبان نے. مجھے تو لگا تم ساری بات سے آگاہ ہو، اور تم سے اجازت لے کر ہی تو اس نے یہ قدم اٹھایا ہوگا. حمنہ بیگم دوگلے پن کا مظاہرہ کرتی حیران سی کہتی اس کی جانب دیکھنے لگی. کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں. مجھ سے کیوں پوچھنا انہوں نے؟ آپ صاف صاف بات بتائیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ اضطرابی کیفیت میں انہیں دیکھتے بولی تھی. یہی کہ آبان کا نکاح نورالعین سے ہو چکا ہے. اب ماشاءاللہ میری بیٹی اسے وارث دینے والی ہے. حمنہ بیگم نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اسے دیکھتے شفقت سے کہا تھا. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا. یہی حقیقت ہے. ہمیں تو لگا تم جانتی ہوگی، اس لیے دوبارہ حویلی نہیں آئی. وہی ایسا کبھی ہوا ہے کہ خاوند اتنے دن غائب رہے اور بیوی کو خبر نہ ہو؟ حمنہ بیگم اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب مزنہ کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا. وہ غائب دماغی سے نور کی جانب دیکھنے لگی. اور پھر جی بھر گیا چاہنے والوں کا. اور پھر جی بھر کر چاہنے والوں کا جی بھر گیا ہم سے. ایسا نہیں ہو سکتا. مزنہ کو لگا تھا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو. اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا. دل چھلنی ہو گیا تھا. آبان میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتے. دل پر ہاتھ رکھتی وہ دھیرے سے خود کو تسلی دینے کے لیے بولی، جبکہ حمنہ بیگم اس کی بات سنتی سرد لہجے میں پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی. ایسا ہو چکا ہے بی بی، تسلیم کر لو. اور یہی حقیقت ہے. جتنی مرضی محبت کی شادی ہو، لیکن خاندانی بیوی ہونی ضروری ہوتی ہے. یہ پیار محبت تو صرف لفاظی ہوتی ہے، اصل مقام تو شادی کے بعد ہوتا ہے. اور خاموشی سے ماں باپ کی رضا میں راضی ہونے والی لڑکیوں کے ہی گھر بستے ہیں، نہ کہ چکر چلا کر نکاح رچانے والوں کے. آبان میڈیکل سینٹر سے باہر نکل کر واپس جانے لگا تو پھر سے اس کا فون بجنے لگا تھا. ڈرائیور کی کال دیکھتے اس نے یس کرتے کان سے لگایا. کہاں تھے تم، اور کیسی طبیعت ہے انکل کی؟ کون سے ہسپتال میں ہو آپ لوگ؟ سر، میں اتفاق ہسپتال کے باہر کھڑا مزنہ بیوی کا انتظار کر رہا ہوں. جب آپ کی کال آ رہی تھی اس وقت میں صاحب کو ہسپتال لا رہا تھا. آبان کے تو کانوں میں گویا کسی نے پگھلا ہوا سیسا گرا دیا تھا. اسے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس چیز کے کہ وہ بھی ابھی اسی ہسپتال میں ہے. اس وقت کہاں ہے وہ اور باقی سب؟ وہ گھبراتا چہرے پر ہاتھ پھیرتا پوچھنے لگا. صاحب، بڑے صاحب کو تو میں گھر لے گیا ہوں، لیکن مزنہ بیوی ابھی ادھر ہسپتال میں ہے. میں کب سے ان کا یہیں باہر انتظار کر رہا ہوں. بڑے صاحب کا حکم ہے کہ انہیں ساتھ لے کر آؤں. آبان کال کاٹتا تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا. دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا. دل میں بس یہی دعا تھی کہ ان کا آپس میں سامنا نہ ہو. بھاگتے ہوئے ان تک پہنچا، لیکن سامنے مزنہ کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. اسے لگا تھا اس وقت اس کے سر پر قیامت کھڑی ہو. جیسے وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب جا کھڑا ہوا، جو آنکھوں میں نمی لیے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی.
دل دہلا دینے والی خاموشی ان کے درمیان چھائی ہوئی تھی۔ ارد گرد لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود ان کے درمیان سناٹا سا تھا، جسے مزنہ کی آواز نے توڑا کہ آپ کی چچی سچ کہہ رہی ہیں آبان چودھری۔ مزنہ میری بات سنو، میں سب سمجھاتا ہوں تمہیں، مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ کیا نورالعین کا نکاح آپ سے ہو چکا ہے اور یہ رپورٹ سچ ہے؟ مزنہ صرف ہاں یا نہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے سمالیہ نگاہوں سے دیکھتی بولی تھی، دل میں بس یہی دعا تھی کہ یہ حقیقت نہ ہو، ورنہ وہ کبھی خود کا سامنا بھی نہیں کر پائے گی۔ لیکن ہمیشہ وہی تو نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، کچھ حقیقتیں تلخ ہونے کے باوجود ہمیں تسلیم کرنی پڑتی ہیں، اور آج یہی وہ دن تھا۔ آبان نے آنکھیں میچے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور یہی مزنہ کا ضبط ٹوٹا تھا۔ آنسو جنہیں بہنے سے وہ روک رہی تھی تواتر سے اس کے چہرے پر گرنے لگے تھے، اور اس نے ایک زوردار تھپڑ آبان کو رسید کیا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، میرے اعتبار، پیار، بھروسے کا مذاق بنایا تم نے۔ شرم نہیں آئی تمہیں مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہوئے؟ تھپڑ کی گونج سے نورالعین اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی تھی، جبکہ آبان اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا ساکت سا مزنہ کو دیکھنے لگا تھا۔ ہمنا بیگم بھی آنکھیں پھیلائے آبان کو دیکھ رہی تھی۔ ہوش میں آتے مزنہ کی جانب بڑھتے وہ چیخی تھی، یہ لڑکی تمہیں ہوش ہے؟ کیوں تماشا بنا رہی ہو لوگوں کے سامنے؟ شوہر پر کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ شرم کرو ذرا، آواز نیچی رکھو اپنی بزدل عورت۔ ہمنا بیگم کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ مزنہ اشتعال میں گر آئی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں ایک شادی شدہ مرد سے اپنی بیٹی کی شادی کرواتے ہوئے؟ تم مجھے کہہ رہی ہو تماشا نہ بناؤ، جبکہ تماشا تو تم خود بنا چکی ہو میرا سب کے سامنے۔ کیا دنیا میں دوسرے مرد مر گئے تھے؟ مزنہ نے چیختے ہوئے ہمنا بیگم کے لال چہرے کو دیکھتے کہا تھا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ اس شخص کو ایسی سزا دوں کہ لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بن جائے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ تھپڑ مارا؟ یہ ایک چانٹا نہیں ہے، اگر محسوس کرو تو یہ 1-10 کے برابر ہے تمہاری اس رذیل حرکت پر، اور تم پر میں نے اتنا بھروسہ کیا، یہ صلہ دیا مجھے میرے یقین کا۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو مجھے دھوکہ دیتے ہوئے، وہ رندھی ہوئی آواز میں کہتی نورالعین کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، ابھی تو تمہارے شوہر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور تم یہاں دوسری شادی رچا کر بچے پیدا کرنے لگی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ تمہارا یہ معصوم چہرہ تھپڑوں سے لال کر دو، لیکن اس میں تمہارا کیا قصور؟ جس شخص پر میں نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا اسی نے مجھے دھوکہ دیا، تو تمہیں کچھ کہہ کر میں کیوں اپنے الفاظ ضائع کروں؟ اپنے اندر اٹھتے درد کو دباتی وہ اس وقت آگ بگولا ہوتی ان پر برس رہی تھی۔ آپی ایسا نہیں ہے۔ نورالعین اس الزام پر تڑپ کر کچھ کہتی کہ اس نے 2 قدم پیچھے ہوتے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا تھا۔ قریب مت آنا میرے اپنے اس گندے وجود کے ساتھ، مجھے گھن آ رہی ہے تم سے اس وقت۔ تمہیں شرم نہ آئی کسی کے حق پر نظر رکھتے ہوئے؟ خیر تم ویسے بھی کہتی تو میں تمہیں یہ شخص دے دیتی، کیونکہ بٹی ہوئی چیزیں اور لوگ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ مبارک ہو تمہیں یہ 2 ٹکے کا شخص، تھوکتی ہوں میں تم لوگوں پر، دھوکے باز، نخوت سے کہتی وہ اپنے مردہ ہوتے قدموں سے جانے لگی تھی۔ آبان کو لگا کہ سب اس کے ہاتھوں سے جیسے نکل رہا ہو۔ مزنہ اس نے آگے ہوتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، اسے اسی بات کا تو ڈر تھا، جس بات سے اسے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا وہی وقت قریب آ گیا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می مسٹر آبان، آپ کو اپنی خاندانی بیوی اور بچہ مبارک ہو، کہتے وہ اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ آبان کو اپنا آپ سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ وہاں سے غائب ہوئی۔ وہ اس کی بات سے تڑپتا اس کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن وہ تو کب کی جا چکی۔ وہ غائب دماغی سے چلتی باہر آئی تھی۔ ڈرائیور کو دیکھ کر وہ گاڑی میں بیٹھی، مشکل سے خود پر ضبط کرتے اس نے اپنے اندر اٹھتے درد کو کنٹرول کیا تھا۔ میڈم جی گھر جانا ہے نا؟ نہیں، پہلے مجھے اپارٹمنٹ لے کر چلو۔ اپنے گرتے آنسوؤں کو شال سے صاف کرتی وہ سرخ آنکھوں سے باہر کی جانب دیکھتی بولی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی اپارٹمنٹ کے باہر رکی۔ وہ بے جان سے قدم اٹھاتے اندر کی جانب چل دی تھی۔ گارڈ نے اسے آتے دیکھ فوراً دروازہ کھولتے سلام کیا، جبکہ وہ خاموشی سے بس قدم بڑھاتے اندر کی جانب چل دی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے ایک نظر سارے کمرے میں دوڑائی تھی، ہر جگہ ان کی یادیں بکھری پڑی تھی۔ وہ شخص کیسے اسے دھوکہ دے سکتا تھا جو اس کے جسم و جاں کا واحد مالک تھا؟ اس نے کتنی شدت سے چاہا تھا اسے اس وقت اپنا آپ لہو لہان ہوتا محسوس ہوا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ وہ بیڈ شیٹ کھینچتی چیختی ہوئی کچھ ہی دیر میں کمرے کی حالت بگاڑ چکی تھی۔ کاش مجھے موت آ جائے۔ وہ اپنے بالوں کو نوچتے اس وقت بے حال ہوتی بیڈ کی ایک جانب زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہ اس احساس کو محسوس کرتی پھوٹ پھوٹ کر رو گئی تھی۔ کتنے ارمان تھے اس کے اپنی اولاد کو لے کر، اس شخص نے اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں کی۔ وہ باہر کی جانب بھاگتا اسے دیکھنے لگا تھا۔
جلدی سے فون نکال کر ڈرائیور سے اس کی لوکیشن پوچھی اور آفس بوائے کو کال کرتے ہسپتال بلایا تھا۔ واپس ہمنا بیگم کے قریب جاتا وہ سرد سپاٹ لہجے میں گویا ہوا، کچھ ہی وقت میں واپسی کی فلائٹ ہے آپ دونوں کی، آپ لوگ یہی انتظار کریں، ڈرائیور آ کر آپ کو لے جائے گا۔ لیکن بیٹا، ہمنا بیگم کے الفاظ منہ میں ہی دب گئے تھے۔ آبان ان کی بات انسنی کرتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لیتا وہ فوراً بیٹھا تھا۔ اس کی گاڑی اس وقت ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگاتا وہ اضطرابی کیفیت میں ماتھا مسل رہا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ حقیقت ایسے اور اتنی جلدی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس نے بہت کوشش کی اسے سچ بتانے کی، لیکن ہر بار دل ڈر جاتا۔ وہ اس کی شدت پسندی سے خوب واقف تھا۔ وہ جو اپنی چیز کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی، تو اپنی محبت کو کیسے کسی کے ساتھ تقسیم کر سکتی تھی؟ یہی بات اسے ہمیشہ اسے سچ بتانے سے روک دیتی، اور آج جب سچ سامنے آیا بھی تو یوں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس طرح اسے سمجھائے گا، کیسے اس کا سامنا کرے گا۔ جب وہ اس سے وجہ پوچھے گی تو وہ کیا جواب دے گا؟ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ فلیٹ کے سامنے جلدی سے گاڑی روکتا وہ ڈرائیور کو ہسپتال جا کر انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کا کہتا ہوا فلیٹ کا دروازہ دھاڑ سے کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے خوب اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کہیں وہ چلی تو نہیں گئی؟ سب سے پہلی سوچ دماغ میں یہی آئی، لیکن دل نے نفی کی تھی کہ وہ کبھی اس سے دور نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی سوچ کی نفی کرتا آگے کو بڑھا، اپنے کمرے کے قریب گیا تو اندر سے گھٹی گھٹی سی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، جو اس کی اس وقت وہاں موجودگی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتا، بھاری قدم آگے کو بڑھاتا، اندر داخل ہوتا، اس کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی، گولڈن بال بکھرے پڑے تھے، جسم ہچکولے کھا رہا تھا، جس سے اس کے رونے کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آبان کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑا ہو۔ آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہو رہی تھی، لب بھیجے اس کے قریب بیٹھے لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا مقابل میں لاجواب کرنے کا ہنر ہے، اور وہ تو ویسے ہی اس کے آگے ہار مان لیتا تھا۔ کچھ پل خاموشی سے اسے روتے دیکھتا رہا اور خود میں ہمت پیدا کرتا اس کا نام پکارا تھا، مزنا، لیکن اس نے سر نہ اٹھایا۔ مزنا، ایک بار میری بات سن لو پلیز، آبان نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اپنی کانچ سی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں؟ شکوہ، یقین ٹوٹنے کا غم، محبت کا رسوا ہونے کا کرب، نفرت، ناراضگی، اور وہ اس پل سے بچنے کے لیے تو اب تک خاموش تھا۔ وہ سب کچھ سہ سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری، ناراضگی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ اس نے اذیت سے آنکھیں میچی تھی۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ کیا کچھ رہتا ہے یہاں تمہارا؟ آبان چودھری، وہ اپنی سوجی آنکھوں سے رندے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس نے میچی ہوئی آنکھیں ایک پل میں کھولی تھی۔ ایسے کیوں بول رہی ہو یار؟ میرا کل اثاثہ تو یہاں موجود ہے، میری زندگی یہاں ہے، تو میں کہیں اور کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتا گمبھیر لہجے میں وہ بولا تھا۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکے۔ دور رہو مجھ سے، اور دور رکھو مجھ سے اپنے یہ غلیظ ہاتھ، جس سے جانے تم نے کس کس کو چھوا ہوگا۔ وہ تندہی سے اسے دور ہوتی ہوئی بولی تھی، کچھ نہیں ہے اب یہاں تمہارا، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے وجود سے کراہیت محسوس ہو رہی ہے، گھن آ رہی ہے مجھے تم سے۔ اور وہ تو جیسے اس کے لفظوں سے ہی خود کو کسی گہری کھائی میں گرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حقیقت جان کر اس سے ناراض ہوگی، لڑے گی، لیکن اس حد تک اس کے اتنے شدید رد عمل سے وہ بے بس سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اب وہ کسی طور پر یقین نہیں کرے گی اس کا، اور ابھی تو ویسے بھی اسے اس کا بولا ہوا ہر لفظ سوائے جھوٹ کے کچھ نہ لگے گا۔ الفاظ جیسے منہ سے نکلنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ ساکت سا بیٹھا تھا، لفظ کراہیت اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ خود میں ہمت جٹاتے اس کے قریب ہوتا التجائیہ انداز میں بولا، بس ایک بار میری بات سن لو، میں مجبور تھا یار، یوں مجھ سے منہ نہ موڑو، مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ آبان چودھری، کچھ بھی نہیں ہے، جانتا ہوں بہت غلط کر چکا ہوں، تم سزا دے لو، لیکن منہ نہ موڑو مجھ سے۔ اس کے چہرے پر جھکتا آنکھوں میں نمی لیے گویا ہوا، لیکن مقابل کو اس وقت سب کچھ ڈھونگ کے سوا کچھ نہ لگا تھا۔ بس کر دو آبان چودھری، یہ ناٹک سب سچ کھل کر سامنے آ چکا ہے اب، اور کیا کہا مجبور؟ اپنے آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی وہ استہزائیہ انداز میں بولی، مرد مجبور نہیں ہوا کرتا، وہ مجبور کرتا ہے ہاں، لیکن جب اس کا اپنا مفاد چھپا ہو کسی چیز میں تو وہ دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر ضرور نشانہ لگا لیتا ہے، اور تم نے بھی وہی کیا۔ اور ہاں آبان چودھری، تمہیں سچ میں مر جانا چاہیے اس وقت، تم مر جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ دغا باز شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مر جاؤ تم، تاکہ میں ایک ہی بار رو لوں،
آج میں تم پر فاتح پڑھتی ہوں آبان چودھری، کیونکہ تم ایک کم ظرف انسان ہو اور میں اس طرح کے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے تم سے طلاق چاہیے، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ اس کا گریبان پکڑتی چیخی تھی، جبکہ آبان کو اس کے الفاظ سے اپنی روح چھلنی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میزنا اس کا اچانک ہاتھ اٹھا تھا جو اس نے ہوا میں ہی روک لیا، جبکہ میزنا اب بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کو خود کو یوں تکتا پا کر وہ ہار مانتا اپنے لب کو چلتا منتوں پر اتر آیا تھا۔ میزنا، یہ نہیں، پلیز، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی، لیکن یہ نہیں۔ میں اپنے کیے کی تلافی کروں گا یار، لیکن خدارا مجھ پر رحم کرو، میں نہیں رہ سکتا تم سے دور، مجھے معاف کر دو، ہماری اولاد کے لیے ہی۔ میزنا، ایک بار یار مجھے سن لو، بس میں مجبور تھا، ابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ آگے کچھ جھکتا التجا کرتا کہتا اس کا ہاتھ تھامنے لگا تھا، دور رہو، کوشش بھی نہیں کرنا آبان چودھری، اپنا یہ گندا لمس مجھ سے دور رکھو۔ اور کیا کہا تم مجبور تھے؟ کہکا لگاتی وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تمہارے باپ نے تمہیں اس دوسری عورت کے قریب جانے کا کہا تھا؟ انہوں نے تم سے کہا کہ آبان مجھے اپنی بے حیائی کا ثبوت دو، شرم آنی چاہیے تمہیں اس جھوٹ پر۔ تم مجبور نہیں تھے، بلکہ تم تو خوش تھے کہ دو کے ساتھ عیش کروں گا، لیکن تم یہ بھول گئے کہ تمہارے سامنے ایک عام عورت نہیں بلکہ اپنا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی اور اپنے لیے بہتر فیصلہ کرنے والی عورت ہے۔ جاؤ آبان چودھری، آج میں نے تمہیں آزاد کیا اپنی بے پناہ محبت سے۔ تم جیسے نفس پرست انسان کے ساتھ آج کے بعد میرا کوئی واسطہ نہیں۔ آبان کے کانوں میں اس کا کہا ایک لفظ گونج رہا تھا، اس میں مزید کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی، الماری کھولتی، اپنا ہینڈ کیری لیتی، اس میں اپنا ضروری سامان پھینکنے لگی تھی، جبکہ آبان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میزنا، اس کے لب کانپنے لگے تھے، وہ کیا کرے جو وہ رک جائے، لیکن اسے جانا تھا اور وہ چلی گئی۔ اس کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ نہیں رکی اور نہ اسے رکنا تھا۔ اب تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ آبان کو معافی ملنی تھی یا سزا۔ کچھ تعلق گہرے ہونے کے بعد بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور شاید وقت آ گیا تھا ان کے رشتے کے ختم ہونے کا۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔